ہم بات کریں کہ اگلا سال معیشت کے حوالے سے کیسا ہوگا تو شفیع صاحب اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ مہنگائی پر کیا حکومت قابو پا سکے گی یا نہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا چیلنج رہا ہے حکومت کے لیے. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تو آلریڈی کہہ دیا ہے کہ 9 سے 11% کے درمیان ہوگی مہنگائی. آپ کو کیا لگتا ہے سال 2022 میں حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی کیا؟ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیا. میرا ذاتی خیال ہے کہ جو پوزیشن 2021 میں رہی ہے وہ پریشر گورنمنٹ کے پاس باقی رہے گا، کیونکہ ابھی جو اس میں امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ دو ہیں کہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ جو جب ہمارا ایئر اینڈ ہوگا جون 2022 میں وہ کیا ہوگا، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوگا، اور ہم اپنے ڈالرز کو کس حد تک ڈالر کے اکاؤنٹ کو کس حد تک مینیج کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ انٹرنیشنل جو پرائسز ہیں جو کہ کموڈیٹیز کی اسپیشلی آئل پرائسز ہیں وہ کس حال میں رہیں گی. میرا ذاتی خیال ہے کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں بہت زیادہ لیور نہیں ہے، اور یہ جو پریشر آ رہا ہے یہ چلتا رہے گا، اور جو پرائسز انکریز ہو رہی ہیں بیکاز آف دیز 3 فیکٹر جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ باقی رہیں گے. اور مگر گورنمنٹ اگر پرائس پہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینے پڑیں گے. مگر جو باقی 3 فیکٹر ہیں جہاں پہ فسکل ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ڈالر ریٹ اور پرائسز آف دی انٹرنیشنل کموڈٹی، وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ آج کے حالات میں گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اور گورنمنٹ کو بہتر ہے کہ آج ہی یہ پوزیشن لوگوں کے سامنے رکھ دے کہ ہم پرائسز کو بہت جلدی نیچے نہیں لا سکتے، نہ کہ ہم اس پوزیشن میں آئیں کہ بعد میں ہمیں یہ کہنا پڑے پرائسز نیچے نہیں آ رہی. میں پرائسز کو بہت نیچے آتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں. اوکے، آپ پرائسز کو نیچے آتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. ثاقب صاحب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری میجرز لیے ہیں. 2021 میں 275 بیسس پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ میں. آپ کے خیال میں کیا یہ کافی ہوگا مہنگائی پر قابو پانے کے لیے؟ نہیں شہزاد، ظاہر بات ہے جو ہماری بہت ایکسٹرنل کرنٹ اکاؤنٹ کی جو حالت ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی اور مہنگائی کی، اس میں صرف یک طرفہ جو میجرز ہیں ان سے کام نہیں بنے گا. یہ اس لیے جو ابھی فائنانس سپلیمنٹری بل جو آ رہا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ وڈرا کرنا ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو ڈیمپ کرنا ہے فسکل میجرز کے تھرو، اور مزید مانیٹری میجرز کی شاید ضرورت پڑے. اور اس کے ساتھ ایکسچینج ریٹ بھی جو ہے بینک نے اس کو ویکن اسی لیے کیا تھا تاکہ اس سے بھی امپورٹس جو ہے کٹ آف ہو اور مینجمنٹ ہو. تو یہ 3 یا 4 اینگل سے اس کو اٹیک کرنا پڑے گا. اس میں فسکل پالیسی بھی ہے جس میں کیش مارجنز اور ریگولیٹری ڈیوٹیز بھی آتی ہیں، اور پھر جا کے جو ہے مہنگائی میں اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں جو ہے اسٹیبلٹی آئے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت 2022 میں جو مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا جو پریشرز ہیں اس وقت انفلیشنری وہ آپ 2022 میں بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ 6 مہینوں میں تو شاید یہ پریشر رہے، کیونکہ یہ سارے میجرز کو جو ہے مانیٹری ہو یا فسکل ہو ان کو ٹائم لگتا ہے. مگر وہ سب سے کرٹیکل چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں کس کروٹ پہ بیٹھتی ہیں. اگر یہاں سے مزید بڑھتی ہیں تو obviously مشکلات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ حکومت کو پاس آن کرنا پڑے گا، وہ ابزارب نہیں کر سکتے ہیں IMF پروگرام کے تحت. اور اگر خام تیل کی قیمتیں یہاں سے نیچے جاتی ہیں تو اس میں بھی، اس صورت میں بھی حکومت کے پاس تھوڑا سا لمیٹڈ ہی منوور ہوگا، روم منوور، کیونکہ ان کو اپنا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا جو ٹارگٹ ہے اس کو میٹ کرنا ہے. تو کچھ پاس آن، کچھ پریشر تو کم ہوگا، زیادہ پاس آن نہیں کر سکے گی حکومت، مگر نان دا لیس ایٹ دا مارجن جو ہے وہ پریشر کم ہوگا ضرور. رائٹ. شفیع صاحب، دوسرا ہمارا اہم سوال ہے گروتھ کے حوالے سے. حکومت بہت ہی کانفیڈنٹ ہے کہ 5% کی گروتھ ہم سال 2022 میں اچیو کر لیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا جو اقدامات لیے ہیں جیسے کہ مانیٹری ٹائٹننگ کے ہوں یا جو نئے ٹیکسز اب لگائے جا رہے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں بات یہ کہ پہلے والا بھی جو گروتھ آیا ہے اس کی کمپوزیشن آپ دیکھیں تو اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں موٹر کارز وغیرہ، تو مجھے گروتھ سے اتنا کنسرن نہیں ہے. مگر میرا اپنا ویو ہے کہ پاکستان جو حالات ہیں، پاکستان میں جو آپ کی GDP بڑھ رہی ہے اور ایکسپورٹ میں اچھی مارجن ہے، تو ہم میرا خیال ہے بٹوین 4 to 5 اچیو کر لیں گے.
آپ کا کیا ویو ہے ثاقب صاحب، جو شرائح سود میں اضافہ کیا ہے، جو ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا پاکستان 5% کا گروتھ ٹارگٹ اچیو کر لے گا؟ یہ تو سارا جو ہے یہ کراپس، جو میجر کراپس ہے ان کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، کاٹن، ویٹ وغیرہ کہ ان کی فائنل جو کیا پوزیشن ہو ٹرن، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے نان ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس میں تو ڈیفینیٹلی ہم یہاں سے جو ہے وہ ڈیمانڈ مینجمنٹ کی وجہ سے، مانیٹری میجرز کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلو ڈاؤن، اکنامک ایکٹیویٹی میں سلو ڈاؤن ہوگا یہاں سے، اور وہ کس حد تک ہوتا ہے وہ 6 مہینوں کے اندر، تو وہ شاید اتنا بہت بڑا ڈراپ آف نہ ہو، زیادہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس کے اگلے مالی سال میں آئے گا FY23 میں۔ اور ثاقب صاحب، پہلے ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریوائز کر چکا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ٹارگٹ، آپ کو لگتا ہے کہ اگلے سال ہم کوئی ایکسپورٹس میں خاطر کا اضافہ کر سکیں گے؟ جو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ انڈسٹری میں کافی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر میں کافی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپورٹس میں خاطر کا اضافہ ہوگا سال 2022 میں، جس کی وجہ سے ہمارا تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ وہ کم ہونے لگے؟ یہ انڈسٹری کے جو لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ تو کافی ہوپ فل ہے، نہیں بٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری مالکان ہیں، فیکٹری انہوں نے پچھلے 1 سال 2 سال میں یہ ٹرف وغیرہ اور یہ فیسلٹی سے فائدہ اٹھا کے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، ان کے خیال میں بتدریج جو ہے 2020 کے بعد خاص طور پہ 23-24 میں آپ کو یہ انویسٹمنٹ کا جو ہے نتیجہ نظر آئے گا انشاءاللہ، کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ تقریباً ڈفرنٹ ایسٹیمیٹس ہیں، بٹ $4-6 بلین کا ایسٹیمیٹ بھی میں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری والوں سے سنا ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اگلے چند سالوں میں۔ اور شہباز صاحب، اس سال کا جو FPR ٹیکس ٹارگٹ ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ اچیو ہو جائے گا، لیکن جو 15% ہم GDP کے ٹیکس پہ جانا چاہتے ہیں، اور شوکت علیم صاحب بار بار بات کر چکے ہیں، کیا اس حوالے سے ہماری سمت درست ہے؟ اور جو انحصار ہے کیا وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہی رہے گا، یا کچھ ہم دیکھیں گے کہ جو اقدامات لیے گئے اس سے ڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، انکریز جو آ رہی ہے بیسیکلی وہ تو آپ کی روپی کی ڈیپریشن کی وجہ سے آ رہی ہے، اور آپ کے جو ڈالر جو آپ کا ان ٹرمز آف ڈالر کا ایشو آ رہا ہے اس کی وجہ سے، جو امپورٹ پہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے انکریز آئی ہے بہار میں، مگر مجھے کوئی سبسٹینشیل ریفارم کا افیکٹ ابھی تک نظر نہیں آیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ 2022 میں ہم تیاری کر کے بیٹھے ہیں جس پہ ہم کوئی انکریمنٹل گروتھ اس جگہ سے لے سکیں گے۔ ہم 2022 میں بھی تقریباً وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں، ابھی اس کی جو ہمیں تیاری کرنی تھی، مجھے اس کی زیادہ اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے بیسیکلی، تو جو پوزیشن 21 میں وہی ہوگی تھی۔ تو اگلے چند سال میں 15% آف GDP کا ٹیکس کلیکشن ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے؟ نہیں، وہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے۔